ایک منٹ رکیے، ویڈیو کو اسکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے، اور یہ تو ایسے سمجھے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ کچھ دنوں بعد عید پر ہم لوگ جانوروں کی قربانی کریں گے، لیکن ہماری بدولت فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کی قربانی ہوگی، کیونکہ ہم لوگ ہی ہیں جو شاید اگر پیپسی کی بوتل نہ پئیں تو ہم پیاس سے مر جائیں، اور اگر ہم لوگ KFC کا کھانا کھانا چھوڑ دیں تو لوگ ہمیں شاید پینڈو کہنا شروع کر دیں، اور اگر ہم اسلام کی بات کھلم کھلا کریں تو لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ایک بندے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ ساروں کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ غیرت مند ذات ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں اپنا خلیفہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اگر سارے کے سارے کام ہم نے اللہ پاک پہ چھوڑنے تھے اور خود ہم نے دشمنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ٹھہرنا تھا، تو پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ اس طرح تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ تو اللہ پاک کھلم کھلا بتا رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ پاک تو مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن کیا ہم مسلمان ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی احادیث میں یہ بتلایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیے کہ آج کل غزہ کے اندر کیا حالت ہے، ہم لوگوں کو ہاتھ میں پانی کے بلبلے کی طرح ہو گئے ہیں جو وقتی طور پر ابلتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی عیاشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ چائنا جو ایک غیر مسلم ملک ہے، اس نے 5 لاکھ بندوں کا کھانا پہنچایا، تو کیا ہم اس قابل نہ تھے کہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کرتے؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کی مثال ایک عمارت سی ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑے رہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دبایا اور بتلایا کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کا محبت، مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دیا گیا، اور آج ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کو تباہ و برباد کر دیا، بڑے بڑے محل روم کی طاقتوں کو نہ چھوڑا، اور یہاں تک کہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کے انصاف پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی جو اس وقت کافروں کی قید میں ہیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا الو سیدھا رہے۔ اس وقت پاکستان میں جو بندہ بھی عیاشی سے زندگی گزار رہا ہے اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں، لیکن یہ سب لوگ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ذات ہے، اور وہ غیرت والی ذات ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ غیرت والا مذہب ہے، اور غیرت والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس دن اللہ پاک کو جلال آ گیا، اس دن یہ آپ لوگ اپنی خیر مناؤ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مسلمان کی مثال کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا تکلیف میں ہو تو پورے بدن میں اس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑا مشہور شعر ہے، کہتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیدار ہو جائے۔ اتنی بڑی بڑی مثالیں، اتنے بڑے بڑے اشعار کس نے لکھے؟ مسلمانوں نے لکھے۔ کس کے لیے لکھے گئے؟ مسلمانوں کے لیے لکھے گئے۔ اور کس کو بتلایا گیا؟ نوجوان نسل کو بتلایا گیا۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگ علماء پہ تنقید کرتے ہیں، آج ہم لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی چیز مکمل طور پہ غلط نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مولانا بجلی گھر نے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کے 15-20 سال والی جو نسل ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہوگی عیاش ہوگی، وہ ڈانسر ہوگی۔ آج آپ ٹک ٹاک پہ حال دیکھ لیں، ہماری نوجوان نسل 1-2 سٹیٹس لگا کے کہتی ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ لوگ خود تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے 16-17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، سلطان محمد فاتح نے 20 سال کی عمر میں قسط دنیا فتح کر لیا۔ اور آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری کتنی عمر ہو گئی، اور اگر ہم لوگ آزادانہ طور پر اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کے لیے کوئی الفاظ بھی نہ کہہ سکے تو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ جب قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی، جب اعمال نامہ بند ہو جائے گا تو اس دن پچھتاوے کے سوا انسان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس سے جتنا ہو ایمان کے کم از کم جو نچلا درجہ ہے اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ دل میں کسی کو برا جان لیا تو خیر ہے، ہم ایمان کے نچلے درجے پہ ہیں، لیکن کبھی یہ سوچیں کہ دنیا میں کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ سب سے زیادہ غربت میں، سب سے زیادہ مفلسی میں زندگی گزارے؟ نہیں، دنیا میں ہم سب سے پیک والے کو دیکھتے ہیں۔ تو آخرت میں جس میں اللہ پاک نے آپ سے جنتوں کے وعدے کیے، جس میں اللہ پاک نے آپ سے دودھ کی نہروں کے وعدے کیے، جس میں اللہ پاک نے آپ سے حوروں کے وعدے کیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہاں پہ آپ کو پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، اس کے لیے آپ تکلیف اٹھانا برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا بولنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کم از کم اتنا تو کیجیے کہ ایمان کے پہلے درجے میں اگر نہیں آ سکتے تو ایمان کے دوسرے درجے میں تو آئیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز تو بلند کیجیے۔ آج آپ لوگوں میں سے جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں، جو فیس بک یوز کرتے ہیں، جو بھی آپ لوگ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو مین میں آپ یوز کیجیے۔ تو کیا پتا کہ آخرت میں یہ آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اگر اس میں کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے بغال میں ذرا بھی شک نہ کریں۔ آپ انہیں چیزوں سے ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ لوگ رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، اور ہم لوگ یہاں اپنے دودھ بڑھانے کے لیے جہاں ہیٹس چلا رہے ہیں، جہاں ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، جہاں ہم کبھی کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، پوری یوتھ ہماری تباہ ہوگی۔ یوتھ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کی جوان نسل کو تباہ کرو، اور یہ کام آج کا شروع نہیں ہوا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت سے یہودیوں نے یہ سازش شروع کی تھی۔ اور آپ خود دیکھیے، اللہ پاک نے جنتوں کا وعدہ آپ سے کیا، یہودیوں سے نہیں کیا، لیکن وہ آج سے کتنے 100 سال پہلے، 950 سال پہلے ایک ان کو جو مشن ملا تھا، اس مشن پر وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اور ہم پہ دیکھیے آج کیا حال آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور ہمیں کامل یقین ہے کہ انہوں نے جو فرمایا تھا حق تھا، کہ ہر قوم میں ایک نہ ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری قوم کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔
اور آج آپ دیکھیے یہ سارا کام کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مال کی وجہ سے، پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے، عزت چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے، بہن بھائی قتل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے، آپ کو اگلا بندہ 2 ٹکے کا کر کے رکھتے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے نا، عزت نفس، ایمانی غیرت، یہ سب سے انسان کے اندر یہ سب سے بنیادی عنصر ہے، یہ انسان کے اندر ضروری ہے کہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو گیا وہ جو چاہے کرتا رہے۔ تو میرے تمام کے تمام ویورز، یہ ویڈیو نہ لائکس کے لیے ہے نہ سبسکرائب کے لیے ہے، یہ صرف ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو جذبہ ہے یہ اجاگر رہے، اور اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی پوائنٹس بہتر لگتے ہیں، کسی چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ویڈیو میں بات بالکل کھلا ہوتی ہے، تو آپ بالکل اپنے کمنٹس میں ہمیں بتلایا کریں تاکہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اگلے کچھ ہی دنوں میں ہم ایک چھوٹا سا شو ارینج کریں گے جس کا نام ہوگا نقطۂ نظر، اور اس میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی یوتھ ہے، جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، اسپیشلی ہمارا جو مین فوکس ہوگا فلسطین ہوگا، یہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ لوگوں کے اندر کتنی ایمانی غیرت باقی ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اللہ پاک نے جس کو اپنا نائب بنا کے بھیجے، جس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ امت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، وہ امت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یا وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم امت کو متحد کریں، یا سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ امت بکھری رہے، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے تب تک ہم ایسے ہی ذلیل و خوار رہے۔ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، آج سارے کے سارے علیحدہ ہو گئے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، نہیں، اس کی اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو بکھار دو، مسلمانوں کے اندر اتحاد کو ختم کر دو۔ ساری دنیا گواہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ گواہ کہ آج تک مسلمانوں کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ اپنے ہی غدار تھے۔ کوئی باہر کی قوم کے اندر، کوئی اور غیر مذہب کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو ڈھیر کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے جتنا ہو فلسطین والوں کے ساتھ تعاون کیجیے، ڈیفرنٹ قسم کے ٹرسٹ ہیں ان میں پیمنٹ بھیجیے، ان کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکے کیجیے، اور اس کے ساتھ چند دنوں کے اندر ہم ایک چھوٹا سا شو ارینج کریں گے جس کا نام ہوگا نقطۂ نظر، اور اس میں ہم فلسطین کے حوالے سے اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے رائے لیں گے کہ دیکھا تو جائے کہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ امت کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے، یا وہ اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ امت کو دوبارہ امت کی طرح جوڑ سکتے ہیں، یا وہ اس آس پہ بیٹھے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد ہی ہماری ترقی شروع ہوگی۔ تو اس میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے، اور اس ویڈیو پہ بھی جتنا ہو سکے جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی ان کو آگے شیئر کیجیے اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیجیے۔